بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 95 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا باب صوم، اور انشاءاللہ آج ہم الفصل الرابع سے پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری 4 فصول تھیں، جن میں سے 3 مکمل ہو چکی ہیں باب صوم کی، اور باب صوم کی آخری فصل الفصل الرابع کے نام سے ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم آخری فصل شروع کرتے ہیں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 94 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی جن میں خلا کو طلاق نہ کہنے والوں کے دلائل بیان کیے گئے تھے۔ یہ مسئلہ ہمارا پیچھے سے ربط کے ساتھ چل رہا ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے خلا کو طلاق کہنے والوں کے دلائل بیان کیے تھے، اور اس پچھلے سبق میں ہم نے خلا کو طلاق نہ کہنے والوں کے دلائل بیان کیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طلاق نہ کہنے والوں یعنی جو کہتے ہیں کہ فسخ نکاح ہے خلا، ان کے دلائل بیان کیے تھے، اور ایسے ہی ان کی دوسری دلیل یعنی جو خلا کو فسخ نکاح کہتے ہیں ان کی دوسری دلیل قیاس بھی بیان کی تھی۔ ایسے ہی پھر ان کے دلائل کا جواب جمہور کی طرف سے دیا گیا تھا کہ انہوں نے جو قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا ہے کہ جی طلاق نہیں کہیں گے اس کو، یہ خلا فسخ نکاح ہوگا، تو جمہور نے بتلایا کہ اس آیت کا مفہوم اور معنی وہ نہیں جو آپ نے مراد لیا ہے، بلکہ اس کا معنی کوئی اور ہے۔ تو جمہور نے ان کے دلائل کا جواب دیا ہے۔ پھر آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی تھی کہ اختلاف کا سبب کیا ہے، یعنی فقہا کے درمیان میں جو اس موضوع پر اختلاف ہوا ہے، آیا خلا جو ہے وہ طلاق ہے یا فسخ نکاح ہے، اس مسئلے میں جو فقہا کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی اصل وجہ، اصل محرک اور اصل سبب کیا ہے، تفصیلاً ہماری اس پہ گفتگو ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور اس مختصر تشریح کے دوران ہم چند چیزوں کی وضاحت کریں گے جن میں چوتھی فصل شروع کی جائے گی، اور چوتھی فصل میں خلا سے متعلقہ جو احکام ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے، یعنی چوتھی فصل ان احکامات کے بارے میں ہے جو خلا سے متعلق ہیں، خلا سے ملحق ہیں۔ ان میں پہلا مسئلہ جو ہے جو آج ذکر کیا جائے گا وہ ہے کہ خلا کے ساتھ طلاق کا وقوع ہوگا یا عدم وقوع ہوگا، یعنی جب خلا دے دیا جائے تو خلا کے ساتھ کیا طلاق بھی واقع ہوگی یا واقع نہیں ہوگی، یعنی جو 3 طلاقوں کا حق مرد کے پاس رہتا ہے، اگر ہم کہہ دیں کہ طلاق واقع ہو گئی تو پھر 2 رہ جائیں گی، اور اگر ہم کہہ دیں کہ واقع نہیں ہوتی تو پھر وہ 3 کا ہی مالک رہتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جی خلا کے ساتھ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی پھر اس مسئلے میں چونکہ فقہا کا اختلاف ہے تو اس اختلاف کی وضاحت کی جائے گی کہ کون کون سے فقہا کی کیا کیا آراء ہیں، اور پھر اس اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مصنف کا یہ طرز ہے کہ جب بھی اختلاف واقع ہوتا ہے فقہا کا تو اس اختلاف کا جو اصل سبب اور محرک ہوتا ہے مصنف وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو خلا کے ساتھ طلاق یا عدم طلاق کا جو مسئلہ ہے، اس میں فقہا کا جو اختلاف ہے، اس اختلاف کا سبب بھی مصنف علیہ رحمہ بتائیں گے۔ پھر ایسے ہی آج کے اس سبق میں دوسرا مسئلہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ چوتھی فصل میں جو دوسرا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ دوران عدت رجوع کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی خلا دے دیا، خلا دینے کے بعد پھر عورت سے رجوع کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ حق ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ مسئلہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے فقہا کا کہ عدت کے دوران رجوع کا حق ہے یا نہیں، تو فقہا کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ عبارت میں ہم دیکھتے ہیں الفصل الرابع، چوتھی فصل۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس باب میں باب صوم میں ہماری 4 فصلیں ہوں گی، 3 فصلوں پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کر لی ہے، اور یہاں سے چوتھی فصل ذکر کی جا رہی ہے جو کہ اس باب کی آخری فصل ہے۔ فیما یلحقہ من الاحکام، ان احکام سے متعلق ہے جو خلا سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی چوتھی فصل ان احکام سے متعلق ہے جو خلا سے
ملک ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ واما لواحقہ، اور اس سے متعلقہ جو احکام ہیں، ففروع کثیرۃ، وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی فروعات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن نذکر منہا ما شہیرہ، لیکن یہاں پر ہم ان احکامات کو، ان مسائل کو ذکر کریں گے جو کہ ان میں سے مشہور ہیں، یعنی جو زیادہ مشہور ہیں ان احکام کا ہی ذکر کیا جائے گا، باقی احکامات کا ذکر نہیں کیا جائے گا، چونکہ خلا سے متعلق تو احکامات بہت زیادہ ہیں تو سب کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ فمنہا، ان احکامات میں سے پہلا مسئلہ، هل يرتدف على المختلعات طلاق ام لا، کہ هل يرتدف، کیا واقع ہوگی علی المختلعات، جس نے خلا لیا ہے اس عورت پر، طلاق ام لا، یا نہیں، یعنی خلا لینے والی عورت پر خلا کے ساتھ طلاق بھی واقع ہوگی یا طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یرتدف، طلاق واقع نہیں ہوگی، الا ان کان الکلام متصلا، ہاں اگر کلام متصل ہو تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی وہ متصلاً کہہ دے طلاق کا لفظ تو پھر اس عورت کو طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ ویسے تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ خلا کے ساتھ متصلاً کلام طلاق کا بھی کر دے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی، لہٰذا پھر وہ شوہر 2 طلاقوں کا مالک رہ جائے گا۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یرتدف، طلاق واقع نہیں ہوگی، وان کان الکلام متصلا، اگرچہ کلام متصل ہی کیوں نہ ہو، یعنی کلام اگرچہ متصل جڑا ہوا ہی کیوں نہ ہو تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ 2 مسلک ہو گئے امام مالک رحمہ اللہ کا، ان کے نزدیک کلام متصل ہونے کی صورت میں طلاق ہو جائے گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کلام متصل بھی ہو اگرچہ پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وقال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یرتدف، طلاق واقع ہوگی، ولم یفرق بین الفور والتراخی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فوراً طلاق دینے یا بعد میں طلاق دینے میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا گویا کہ مسلک یہ ہوا کہ ہر صورت میں ان کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی خلا دینے کے ساتھ طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک شرط ہے کہ کلام متصل ہوگا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ کلام متصل ہو یا متصل نہ ہو، دونوں صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ تفریق کی بیان نہیں کی کہ جی کلام متصل ہو یا منفصل ہو، اس طرح کی بات ہی انہوں نے نہیں کی۔ تو یہ 3 مسلک ہو گئے ہیں طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کے بارے میں۔ تو یہ دیکھیں آگے ہماری عبارت ہے، وسبب الخلافی، یہاں سے اختلاف کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کے بارے میں فقہا کا جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کا اصل سبب کیا ہے۔ اصل سبب یہ ہے کہ ان العدۃ عند الفریق الاول من احکام الطلاق، کہ اصل میں مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عدت جو ہے وہ فریق اول کے نزدیک، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک من احکام الطلاق، یہ طلاق کے احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ عدت کا گزارنا جو ہے یہ ان کے نزدیک طلاق کے احکامات میں سے ہیں۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ من احکام النکاح، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ عدت گزارنا جو ہے یہ نکاح کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، یعنی عدت کو وہ طلاق کا ایک حکم قرار دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نکاح کا ایک حکم قرار دیتے ہیں۔ یہاں سے اصل اختلاف نکلتا ہے، تو لہٰذا جو طلاق کا حکم قرار دیتے ہیں پھر ان کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو دونوں صورتوں میں نہیں ہوگی، فی الفور کلام ہو، متصل ہو یا منفصل ہو، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اصل میں نہیں ہوتی، لیکن پھر انہوں نے شرط لگا دی کہ اگر متصل ہوگی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا چونکہ یہ طلاق کا حکم مانتے ہیں عدت گزارنے کو، تو لہٰذا ان کا نزدیک طلاق نہیں ہوتی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ نکاح کے احکامات میں سے ایک حکم مانتے ہیں تو لہٰذا پھر ان کے نزدیک طلاق ہو جائے گی، نکاح کا حکم برقرار رہے گا۔ وَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے لا يجوز عندہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے عین کے مع المبتوتۃ اختہا، مبتوتہ جو عورت ہے جس کو طلاق بتہ حتمی طلاق دی گئی ہے
اس کی بہن سے یہ آدمی شادی نہیں کر سکتا عدت کے دوران. یعنی اس کو مثال سے سمجھ لیں، بالفرض زید نے شادی کی کسی عورت سے اور پھر شادی کے بعد اس کو طلاق البتہ دے دی، یعنی حتمی طلاق دے دی، مبتوتہ بنا دیا اس کو، تو اس عدت کے دوران میں اس مبتوتہ عورت کی بہن سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. کیونکہ ان کے نزدیک یہ عدت گزارنا نکاح کے احکامات میں سے ایک حکم ہے. چونکہ نکاح کے احکامات میں سے نکاح کا حکم ابھی عدت برقرار ہے، اس وجہ سے پھر اس کی بہن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. جبکہ فریق اول جو ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ طلاق کا ایک حکم ہے، تو ان کے نزدیک پھر مبتوتہ عورت کی بہن سے شادی عدت کے دوران میں کی جا سکتی ہے. تو اختلاف کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ اس کو فریق اول جو ہیں وہ طلاق کا ایک حکم قرار دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو نکاح کا ایک حکم قرار دیتے ہیں. فمن رعا من احکام النکاح، وہ فقہا جن کی رائے یہ ہے کہ یہ نکاح کے احکامات میں سے ہے، ارتدف الطلاق عنده، تو ان کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی جو علماء یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نکاح کے احکامات میں سے ہے، تو ارتدف الطلاق عنده، ان کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی خلا کے ہوتے ہوئے. یعنی جب خلا دیا تو خلا کے ساتھ طلاق بھی واقع ہو گئی. ومن لم ير ذلك لم يرتدف، اور جو فقہا یہ خیال نہیں کرتے، یعنی جو اس کو نکاح کے احکامات میں سے نہیں مارتے، لم یرتدف، تو پھر ان کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی. بہرحال اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا، اور طلاق وقوع اور عدم وقوع کے بارے میں فقہا کا جو اختلاف تھا اسی اختلاف پر بھی ہم نے تفصیلاً گفتگو کر لی ہے. یہ آگے ہماری عبارت ہے، یہاں سے دوسرا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے فصل چہارم کا، چوتھی فصل کا. ہم نے کہا تھا کہ جی چوتھی فصل میں خلا سے متعلق جو احکامات ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے. تو ایک مسئلہ ہو گیا ہمارا مکمل کہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی. ومنہا، یہاں سے دوسرا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، ان جمہور العلماء، جمہور علماء اجمعو، اس بات پر متفق ہو گئے، ان کا اجماع ہے کہ علی انہ لا رجعۃ للزوج علی المختلعۃ فی العدۃ، کہ عدت کے دوران مختلعہ جو عورت ہے جس نے خلا لیا ہوا ہے، شوہر کے لیے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. یعنی اگر کسی عورت نے خلا لے لیا، خلا لینے کے بعد آیا سوال یہ ہے کہ مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے عدت کے دوران، یہ مسئلہ ہے. تو جمہور علماء کا کہنا ہے کہ شوہر کے لیے یہ جائز نہیں، شوہر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مختلعہ عورت سے عدت کے دوران رجوع کر لے. یہ جمہور علماء کا مسلک ہے کہ شوہر رجوع نہیں کر سکتا. پیچھے بھی ہم نے اس کی حکمت پڑھی تھی کہ اگر رجوع کا حق دے دیں گے پھر تو عورت کا نقصان ہے، عورت کو پھر خلا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا تو پیسہ بھی ضائع ہو گیا اور اس کا مقصد بھی حل نہ ہوا اس سے جدا ہونا. تو اس لیے جمہور علماء کہتے ہیں کہ شوہر کے پاس کوئی حق نہیں ہے عدت کے دوران مختلعہ عورت سے رجوع کرنے کا. الا، مگر کچھ علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں. ما روی عن سعید بن المسیب، سعید بن مسیب سے ایک روایت ہے، وابن شہاب اور ابن شہاب رحمہ اللہ سے، ان دونوں سے، دونوں فرماتے ہیں کہ ان رد لہما ما اخذ منها فی العدۃ اشہد علی رجعتها، اگر شوہر اس مال کو لوٹا دے، ما اخذ منها، جو اس نے اس عورت سے لیا ہے، فی العدۃ، عدت کے دوران، اشہد علی رجعتها، تو یہ اس سے رجوع پر گواہی ہے. یعنی اگر شوہر نے جو مال اس عورت سے خلا کے بدلے میں لیا ہے وہ لوٹا دے تو پھر یہ گویا کہ رجوع ہو جائے گا. یہ سعید بن مسیب اور ابن شہاب رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اگر مال کو لوٹا دے تو پھر یہ رجوع ہو جائے گا. والفرق الذی ذکرناہ عن ابی ثور بین ان یکون بلفظ طلاق او لا یکون، تو یہاں پر بھی وہی فرق ہوگا جس کو ہم نے ابو ثور سے پیچھے ذکر کیا ہے. پچھلے اسباق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابو ثور سے جو قول نقل کیا تھا کہ لفظ طلاق ہوگا یا لفظ طلاق کا ذکر نہیں کیا جائے گا، تو اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ خلا میں لفظ طلاق شامل ہے یا شامل نہیں ہے. اس کی بنیاد پہ فرق کیا جائے گا. اگر تو لفظ طلاق شامل ہے تو پھر تو چونکہ عدت گزارے گی وہ طلاق کی عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے. تو یہ فرق جو ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا یہاں پر بھی وہی
ملحوظ رکھا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہی بنا کہ آج کے سبق میں ہم نے ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چوتھی فصل شروع کی تھی۔ چوتھی فصل آخری فصل ہے اس باب کی، اور اس میں خلا سے جو متعلقہ احکامات ہیں ذکر کیے گئے تھے، جن میں پہلا مسئلہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا، ابھی پڑھا ہے، کہ خلا کے ساتھ طلاق واقع ہوگی یا واقع نہیں ہوگی۔ اس میں جو فقہا کا اختلاف تھا اس اختلاف کی بھی ہم نے وضاحت کر لی، اور ایسے ہی اختلاف کا جو سبب ہے اس سبب پر بھی ہم نے بات کر لی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکاح کے احکامات میں سے ہے، اور باقی فقہا کے نزدیک یہ طلاق کے احکامات میں سے ہے، اس لیے اختلاف واقع ہو گیا۔ پھر ہم نے دوسرا مسئلہ بھی پڑھا کہ دوران عدت رجوع کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کر لی ہے، کیونکہ اس میں فقہا کا اختلاف تھا، اس اختلاف کی بھی ہم نے وضاحت کر دی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ فقہا اس بارے میں کیا آراء رکھتے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو وہی ہمارا ایک سوال کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور خلا کے احکامات ذکر کریں، نیز علماء کا اختلاف مع دلائل بھی بیان کریں۔ تو یہی سوال ہمارے اگلے سبق میں بھی چلتا رہے گا، چونکہ احکامات بہت سے خلا کے، جن میں سے چند مشہور احکامات کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 96 میں انشاءاللہ ہم کتاب الطلاق باب صوم یہی چلے گا، ومنها ان الجمہور سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔